ناظرین، روزے کے متعلق کچھ اہم معلومات ہیں کہ روزہ کن باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کون سی باتیں ہیں جس سے روزہ جو ہے نا وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو آج کل چونکہ ایک جدید جو ہے نا یہ سوال ابھر رہا ہے کہ کیا کرونا ٹیسٹ کروانے سے اور ویکسین لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دوستو سن لیجئے کہ کرونا ٹیسٹ جو ہے نا وہ ناک سے کچھ مواد لیا جاتا ہے ایک سٹرپ ڈال کے، تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ریزن یہ ہے کہ چونکہ کوئی بھی چیز ہمارے جسم کے اندر نہیں جا رہی بلکہ وہ مٹیریل لیا جا رہا ہے جس سے ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے کہ اس کو کرونا ہے کہ نہیں ہے، لہٰذا کرونا ٹیسٹ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور ویکسین، چونکہ ویکسین ہمارے جسم میں کچھ چیز داخل ہو رہی ہے، بہت سے علماء کرام جو ہے نا وہ اس کے حق میں بھی ہیں کہ ویکسین لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح انجیکشن کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ کچھ جو علماء کرام وہ کہتے ہیں کہ ایمرجنسی میں جب مجبوری کی حالت میں انجیکشن لگوا لیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن زیادہ علماء کرام جو ہے نا اس بات متفق ہیں کہ چونکہ انجیکشن یا ڈرپ لگانے سے ہمارے جسم کے اندر جو ہے نا وہ کوئی مٹیریل جا رہا ہے جس سے ہمیں تقویت مل سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ ویکسین جو ہے نا وہ روزے کے بعد ہی لگوائی جائے۔ روزے کی حالت میں ویکسین لگوانا بہتر نہیں ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ اتحادی مسئلہ ہے، اس پہ بہت زیادہ بحث نہیں کی جا سکتی۔ لیکن نارملی انجیکشن نہیں لگوانا چاہیے۔ اگر آپ کی صحت پہلے سے آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ خراب ہو سکتی ہے تو آپ روزہ جو ہے نا وہ چھوڑ کے آگے دنوں میں پورا کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ویکسین یا کوئی بھی انجیکشن جو ہے نا وہ روزے کی حالت میں نہ لگوائیں۔ دوسرا جو مسئلہ ہے نا وہ احتلام کا ہے کہ کثرت احتلام سے جو ہے نا جی احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں۔ تو اگر تو سوئے ہوئے کی حالت میں یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے نوجوانوں کو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح حقہ، سگار، سگریٹ، ٹھیک ہے جی، یا کوئی بھی نشہ ور چیز، اس کے پینے سے ہمارے حلق سے دھواں نیچے جاتا ہے تو اس سے بھی جو ہے نا وہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح کچھ لوگ پان یا صرف تمباکو کو ٹھیک ہے جی کھانے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کی تھوک یا پیک کے اندر جو ہے نا وہ حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہوگا، تو اس سے بھی جو ہے نا وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ وامٹنگ، اگر تو آپ الٹی جو ہے نا وہ جان بوجھ کے کریں، حلق میں انگلی ڈالیں یا قصداً آپ الٹی کریں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر بغیر کسی وجہ کے، جیسے اکثر لوگوں کے معدے میں تیزابیت بڑھ جانے سے دل خراب ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وامٹنگ ہو جاتی ہے، تو اس سے روزہ جو ہے نا وہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کلی وغیرہ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اتنے پانی کو حلق تک نہ لے کے جائیں کہ پانی آپ کے جو ہے نا وہ حلق سے نیچے اتر جائے، ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر آپ کلی وغیرہ کرتے ہیں یا ہلکا سا غرارہ کرتے ہیں جس سے پانی آپ کے گلے کے نیچے نہ اترے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور کچھ اہم مسائل ہیں، اسی طرح آپ کسی صدمے کی وجہ سے آنسو آپ کے نکل آتے ہیں اور آپ اگر اپنے آنسو منہ میں چلا جائے اور آپ اس کو نگل جائیں تو اس سے روزہ جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ کو اس کا ذائقہ محسوس ہوا اور حلق میں ذائقہ چلا گیا اس کی نمکینی آنسو کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح پسینے کا بھی یہی حکم ہے۔ تو اگر کوئی کٹ لگ جاتا ہے، زخم سے خون نکل آتا ہے، اتنا خون نکلے کہ وہ خون آپ کا بہہ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک دو قطرہ، جیسے اکثر لوگ شیو کراتے ہوئے چہرے پہ کٹ لگنے سے کوئی ایک آدھا قطرہ جو ہے نا خون نکل آتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ لیکن کوشش یہی کریں کہ اگر آپ شیو وغیرہ کرواتے ہیں تو روزے کے بعد جو ہے نا وہ شیو کروائیں، کوشش یہی کریں۔ لیکن اگر آپ پہلے کروا لیتے ہیں تو زیادہ احتیاط سے کام لیں تاکہ کوئی کٹ وغیرہ یا زخم نہ لگے جس سے خون آپ کا جو ہے نا وہ بہنا شروع ہو جائے۔ تو کچھ باتیں ایسی ہیں جس سے ہمارا روزہ جو ہے نا مکروہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بلا ضرورت کسی چیز کا چکھنا، یعنی ویسی چکھ کر لینا، لیکن ایسی خواتین جن کے خاوند سخت مزاج ہیں اور وہ کچھ چیز بناتے ہوئے سالن کا ذائقہ زبان کی نوک پہ چکھ سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ تو منہ میں بہت سا تھوک جمع کر کے نگل جانا تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ بھوک یا پیاس کی بے قراری اور گھبراہٹ کو ظاہر کرنا تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں صبر کی تلقین کرنی چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ تو اگر بہت زیادہ آپ بے قراری یا گھبراہٹ ظاہر کرتے ہیں تو یہ بھی مکروہ کی صورت میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نہانے کی اجازت ہو تو غسل کو قصداً صبح صادق تک، ٹھیک ہے جی، مؤخر کرنا تو یہ اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ ضروری جو تھے نا یہ مسائل تھے، اس کے علاوہ بھی کافی ساری باتیں ہیں جس سے روزہ جو ہے نا مکروہ ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہم جو موٹے موٹے مسائل ہیں یہ آپ کو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔